تو اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ اصل میں دیوبند یا دیوبندیت کیا ہے، یہ ایک فرقہ ہے، ایک نظریہ ہے، یا یہ ایک الگ مذہب ہے، یعنی یہ کہاں پہ ہم اس کو دیکھیں؟ تاریخ تعلق دیوبند میں محبوب رضوی نے لکھی ہے، اس میں علامہ اقبال کا ایک کوٹ نقل کیا ہے، یعنی ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہر معقول پسند دیندار کا نام دیوبندی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی کیا ہے، کوئی خاص مذہب یا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جی ان سے سوال ہوا کہ کوئی خاص مذہب ہے، کوئی فرقہ ہے، یہی سوال؟ آپ نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ ہر معقول دیندار کا نام دیوبند ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اچھا، کوئی الگ سے مسلک نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، یہ وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے 73 فرقوں کی بات کی، کیا ہم اس کو اسی میں مانتے ہیں؟ نہیں جی جی، دیوبندیت کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، بلکہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اکابر علماء سے جو دین جس طرح چلا آ رہا ہے ہم نے اس کو اسی طرح قبول کیا، تو حضرت شاہ ولی اللہ کے واسطے سے جس طرح آیا اسی طرح قبول کیا، اسی طرح آگے بڑھایا۔ جی، یہ دیوبند بولا گیا ہے بمقابلہ بریلی کے علماء کے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف آیا ہے؟ خلاف نہیں جی، پھر خلاف نہیں۔ جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، انگریز ہندوستان میں آئے، اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ جی، تو جب انگریز کے ساتھ ٹکر ہوئی 1857، جس کو آپ نے غدر پڑھا ہے، اللہ میں مسلمانوں نے کیا اس لیے اس کو غدر کہا۔ پہلی جنگ آزادی بھی بولتے ہیں، غیر مسلم ہوتے تو اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ جی، اس جنگ آزادی کے اندر جب دیکھا انگریز نے کہ یہ مولوی لوگ تو بہت زبردست لوگ ہیں، یہ تو ہمیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گے، تو کریک ڈاؤن ہوا۔ اس کے بعد اچھا زبردست کریک ڈاؤن ہوا، دلی کے سارے مدارس کو ڈھا دیا گیا۔ ٹھیک، اس کے پیچھے جس طرح آج بھی لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے حکومت کی تائید میں، مسلمانوں میں جی، یہ تو اس میں تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں نا۔ صحیح بات۔ ان جو علماء سے دور کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا جی، ان میں کچھ وہ لوگ تھے جو بریلی سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، چنانچہ بریلی کے علماء نے ایک کتاب لکھی، اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام، یعنی انگریز حکومت کو دار الاسلام قرار دے دیا۔ اچھا، کس نے لکھی یہ آپ کو تلاش کر لیجیے۔ جی صحیح جی، تو یوں کر کے اس کو الگ کیا گیا، اور انہوں نے فقہ حنفی کی تشریح اپنے ایک مخصوص انداز سے کی۔ جی، ٹھیک، اس کے مقابلے میں فقہ حنفی کی ایک تشریح وہ لوگ کر رہے تھے جو دیوبند کے مدرسے سے تعلق رکھتے تھے۔ صحیح، ٹھیک، تو فقہ حنفی کی تشریح کے اعتبار سے ہم دیوبندی ہیں، باقی ہم وہی مذہب، وہی مسلک، وہی طریقہ اور وہی عقائد لے کر چل رہے ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو دے کر گئے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ جلسے میں دیوبندیت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا دیوبندیت کیا ہے؟ جی، آپ نے فرمایا توحید خالص نمبر 1، نمبر 2 اتباع سنت، بدعت نہیں، اتباع سنت، نمبر 3 حب صحابہ کی محبت، اور نمبر 4 دینی حمیت و غیرت۔ دینی حمیت و غیرت کا کیا مطلب ہے؟ نہ دین سے باہر کی کوئی چیز کو ہم دین میں شامل کریں گے، اور نہ دین سے نکلی ہوئی عملاً یا عقیدتاً نکلی ہوئی چیز کو ہم نکلنے دیں گے۔ نکلنا چاہے ہم نکلنے نہیں دیں گے، اور آنا چاہے تو آنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے دینی حمیت و غیرت۔ اس ساری چیزوں کا مجموعہ آپ کو یہی دیوبندیت ہے۔ اچھا، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیت کا تعارف ایک اور انداز سے کروایا۔ کیا؟ آپ نے فرمایا عشق الہی کی تپش آپ کے سینے کے اندر شعلہ زن ہونے چاہیے، آپ کے دل کے اندر عشق الہی اور اللہ کا عشق کوٹ کوٹ کر ہونا چاہیے۔ دوسرا، تمام بدعات محدثات سے اجتناب ہونا چاہیے، توحید خالص پر اعتماد ہونا چاہیے، یعنی مجھے اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ مجھے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، یہ اعتماد ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق کی محبت پر غالب ہونی چاہیے۔ زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت میں ہونا چاہیے۔ دین میں علم دین کی اشاعت، دل میں علم دین کی اشاعت اور کی لگن ہونی چاہیے۔ جب یہ 5 چیزیں مل جائیں گی تو آپ کو دیوبندیت مل جائے گی۔ ایک اور طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے، یہ سوال ہے تو ہر اینگل سے ہم اس کو تولیں گے تو کھل کر سامنے آئے گا۔ 4 الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے مسلک، ایک ہوتا ہے مذہب، اور ایک ہوتا ہے منہج۔ دین کہتے ہیں اسلام کی وہ باتیں، وہ عقائد، اسلام کے وہ عقائد جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو۔ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی ہے، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، یہ دین۔ پھر دوسرا لفظ میں نے کہا تھا مسلک۔ مسلک نام ہے دلائل ظنیہ سے ثابت شدہ عقائد کا، وہ عقائد جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہوتے ہیں، اور دلائل ظنی کیا ہے؟ وہ حدیث اور صحابہ سے ثابت شدہ عقائد، جو ان کو مانتا ہے وہی مسلک اہل السنت والجماعت ہے۔ جی، جو ان سے اجماعی طور پر دلائل ظنیہ سے ثابت شدہ مسائل کو نہیں مانتا وہ الگ ہو جائے گا۔ ٹھیک، پھر آگے
میں نے تیسرا لفظ استعمال کیا مذہب. مذہب نام ہے اجتہادی احکام کا. جی. جیسے مذہب حنیفہ ابو حنیفہ، مذہب مالکی، مذہب شاہ. یہ اختلاف جو ہو رہا ہے نا، یہ نہ دین میں ہے نہ مسلک میں. مسلک میں، یہ مذہب میں. یہ تیسرے والے اس میں عقیدے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. جی. کسی سے بھی نہیں. یعنی تینوں مذاہب میں، چاروں مذاہب میں عقیدے میں کہیں اختلاف نہیں. صحیح. نہ دین میں اختلاف ہے نہ مسلک میں اختلاف. البتہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف. صحیح. اجتہادی مسئلہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا وضو خون سے ٹوٹ جائے یا نہ ٹوٹ جائے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی روایتیں ثابت ہیں. جی. جی. ہم نے ایک روایت کو اصل بنایا اور دوسری روایت کی توجیح کر دی، دوسری کو اس کے مطابق کر دیا. جی. اور امام شافعی نے ایک دوسری روایت کو اصل بنایا اور اس کو اس روایت کے مطابق کر دیا. صحیح. ٹھیک. کیونکہ واضح طور پر نہیں تھا اس کا مطلب یہی ہے، اور یہاں بھی واضح نہیں تھا کہ اس کا مطلب یہی ہے. دونوں کا احتمال، گنجائش موجود تھی. یہ اجتہادیات ہیں. جی. اس کا اختلاف کو مذہب کہتے ہیں اصطلاحی طور پر. جی. ایک تو ہے لٹرل طور پر وہ مذہب اور دین ایک ہی بات ہوتی ہے. صحیح بات. جی. اور پھر تیسرا جو اختلاف ہوتا ہے، چوتھا ہے وہ ہے منہج، طریقہ. جی. مثلا ہم نے عقیدے کو لوگوں تک پہنچانا ہے. جی. اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے. ٹھیک. جی. اس کو ہم نے کتابوں لکھ کر پہنچانا ہے. صحیح. لوگوں سے ملاقات کر کے پہنچانا ہے، نمبر پہ تقریر کر کے پہنچانا ہے، نرمی سے پہنچانا ہے، سختی سے پہنچانا ہے، ڈنڈے سے پہنچانا ہے یا چاکلیٹ کھلا کے پہنچانا ہے. یہ نہج ہے. جی. تو دارالعلوم دیوبند ایک نہج کا نام ہے. اچھا. یہی دیوبندیت ہے. صحیح. جی. کہ پہلے سے چلے آ رہے دین، مسلک اور مذہب کو ہم کی حفاظت کس طریقے سے کریں ہم، اور لوگوں تک کس طرح پہنچائیں. جی. یہی دیوبندیت ہے. صحیح. جی. اس کے علاوہ دیوبندیت کچھ بھی نہیں. صحیح.